بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. تمام تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا خالق و مالک و رازق اور وہی معبود حقیقی ہے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہدایت یافتہ بنایا اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی. انگنت درود وہ ہمارے اور آپ کے نبی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد بن عبداللہ الہاشمی القرشی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حاضرین جمعہ اور معزز خواتین اسلام، آج کا جو جمعے کا عنوان ہے وہ ہے کہ ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں. رمضان شہر مبارک ہے. رمضان اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنی بڑی نعمت ہے جس کا انتظار ایک سال سے ہمیں ہوتا ہے. یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قیام اللیل کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عمرے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت ساری عبادتوں کا مہینہ ہے. لیکن ہم اگر اس مہینے کے صحیح معنوں میں تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیجیے. ایک وہ زندگی جو رمضان تک آپ نے گزاری ہے، آپ کے پیدا ہونے سے لے کر رمضان تک کی زندگی، جس میں نہ جانے کئی رمضان آپ نے گزارے ہوں گے، کئی شب قدر آپ نے پائی ہوگی، کئی مرتبہ قرآن کی تلاوت آپ نے کی ہوگی، اذکار کیے ہوں گے، دعائیں کیے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، قیام اللیل پڑھا ہوگا. تو آپ کے اس رمضان سے پہلے جتنا بھی رمضان آپ کا گزرا ہے، جتنی بھی آپ کی زندگی گزری ہے، وہ آپ کی ایک زندگی. اب دوسری زندگی جو رمضان کے دوران آپ کو مل رہی ہے، 30 روزوں کی زندگی مل رہی ہے. اور تیسری زندگی جو آنے والی زندگی جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں، وہ زندگی رمضان ہی میں ختم ہو سکتی ہے یا رمضان کے بعد بھی ختم ہو سکتی ہے. تو ان 3 مرحلوں میں آپ کی زندگی گزرتی ہے. تو
تو جو پہلے آپ نے زندگی گزار لی تو اس کی قدر آپ شعبان ہی میں کریں. آپ اللہ سے دعا کریں اس شعبان کے مہینے کو آپ شہر توبہ بنا لیں, شہر استغفار بنا لیں, غفلت سے نجات پانے کا ذریعہ بنا لیں. اگر ہم اپنا محاسبہ شعبان کے مہینے میں نہیں کریں گے تو یقین جانیے رمضان کا مہینہ بھی غفلتوں کا شکار ہو جائے گا. اگر ہم عبادت کی غرض سے قرآن کی تلاوت, دعائیں, استغفار, اذکار, یہ ساری چیزوں کا اہتمام صرف رمضان ہی میں کرنا چاہتے ہیں تو یقین مانو میں رمضان گزر جائے گا, ہمیں احساس تک نہیں ہوگا. اسی لیے اپنے زندگی کا جو پڑاؤ رمضان سے پہلے آپ کو لینا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے. کیا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. تو میرے بھائیوں, آپ زندگی کے جس مرحلے میں بھی کیوں نہ ہو, آپ نے رمضان کی جتنی بہاریں بھی کیوں نہ دیکھی ہو, اگر آپ ان ساری چیزوں کا حساب و کتاب کرنے بیٹھ جائیں گے, ان سب چیزوں کا محاسبہ کریں گے, اللہ سے توبہ کریں گے, اے اللہ جو پچھلے رمضان میں میں نے غلطی کی, جو شب قدر میں میں نے غلطی کی, جو بھی معاملات میں میں نے رمضان کے اعتبار سے جتنی زندگی میں رمضان گزارے, جو کچھ بھی میں نے غلطی کی میرے مولا, اے اللہ مجھے معافی دے دے اس رمضان سے مہینے سے پہلے, تاکہ رمضان کا مہینہ میرے لیے اپنی زندگی کا سب سے بہترین رمضان گزرے. یہ روزے میرے زندگی کے سب سے بہترین روزے گزرے, یہ قرآن کی تلاوت سب سے بہترین قرآن کی تلاوت, رمضان کی ہر عبادت بہتر. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ان دنوں میں آپ رمضان میری کیفیت میں آ جائیں. اگر آپ شعبان کے مہینے میں عبادت گزار بنیں گے تو رمضان میں اس کی توفیق ملے گی. اور ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے جو کرنا ہے کر لیجیے, گناہوں کی اونچائیوں پر چلے جائیے, فلمیں دیکھنا ہے, گانے سننا ہے, جو کرنا ہے کر لیجیے, کیونکہ رمضان میں کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کی قسم اگر کسی کی ایسی نیت ہوگی تو رمضان میں اس کو توفیق نہیں ملے گی, رمضان میں اس کو توفیق نہیں ملے گی. رمضان سے پہلے جتنی نمازیں چھوڑنا ہے چھوڑنے کے, رمضان میں تو پابندی کرنی ہے. اگر ایسی نیت ہوگی تو یقین مانو میں رمضان کی جو نمازیں ہوگی بے توفیق ہو جائے گی. تو اسی لیے رمضان کی تیاری کا سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ شعبان کی زندگی میں آپ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. دیکھیے کہیں آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت تو نہیں, کہیں آپ کو اللہ کے دربار میں استغفار کرنے کی ضرورت تو نہیں, کہیں کوئی ایسی دعائیں تو نہیں جو آپ کو کرنی باقی ہے. آپ کے تقوی کا معاملہ درست نہیں کرنا ہے کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کا صحیح اہتمام کیا, قرآن کو صحیح ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی, علماء کی نگرانی میں پڑھنے کی, علماء کے دروس سننے کی آپ نے توفیق نصیب ہوئی. اگر آپ اپنے آپ کو رمضان سے پہلے تیار کریں گے تو یقین مانو کہ رمضان بہتر گزرے. رمضان کی تیاری شروع دن سے آپ رمضان کے اعتبار سے کرنا چاہیں گے تو یقین مانیے کبھی رمضان کی توفیق نہیں ملے. اس کی ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں. دو انسان نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ایک انسان وہ ہے جو نماز کے شروع ہونے کے ساتھ آتا ہے, پہلی رکعت ملتی ہے یا دوسری رکعت ملتی ہے, تیسری ملتی ہے یا آخر میں سلام بھی مل جاتا ہے. وہ انسان اس کی نمازوں میں زیادہ خشوع و خضوع ہوگا یا وہ انسان جو اذان کے ساتھ مسجد میں آ جاتا ہے, جو اچھے سے وضو کر لیتا ہے, 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے, اللہ سے دعائیں کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, استغفار کرتا ہے, اور جب اقامت شروع ہوتی ہے تو اپنے آپ کو نماز کی کیفیت میں لاتا ہے. اور امام کے ساتھ وہ امام جب رکوع کر رہا ہے وہ بھی رکوع کرتا ہے, امام سے سجدہ کرتا ہے وہ بھی سجدہ کرتا ہے. عام طور پہ ہر کوئی کرتا ہے لیکن یاد نہیں رہتا. تو وہ انسان جو اذان کے ساتھ مسجد میں آتا ہے اور سلام پھیر کر مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اذکار کر کے, استغفار کر کے, توبہ کر کے, دعائیں کر کے, نماز پڑھ کے اپنے گھر چلا جاتا ہے, کون سا انسان بہتر ہوگا؟ اس نماز کی مثال سے آپ سمجھیے صرف رمضان کی تیاری ضروری نہیں ہے, رمضان سے پہلے شعبان کی تیاری اور رمضان کے بعد شوال کی تیاری. یہ 3 مہینے میں آپ کو
عبادت گزار بننا پڑے گا. صرف رمضان میں عبادت گزار بنیں گے تو رمضان کی فہرست میں ایسے گم ہو جائیں گے کہ ایک روزے سے دوسری روزے میں چلے جائیں گے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کب آپ نے رمضان کا چاند دیکھا اور کب آپ نے جو ہے عید کا چاند دیکھا, پتا بھی نہیں چلے. اسی لیے رمضان کی تیاری کرنے کے لیے اسی شعبان کے مہینے سے تیاری شروع کریں. اپنے ایمان کے ہر ملحے کو اٹھا کر دیکھیے کہ آپ نے رمضان سے لے کر شعبان تک کتنی نمازیں فرض چھوڑی ہیں, آپ کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے. کیا اتنے پورے عرصے میں, ایک سال کے عرصے میں کیا ایک مرتبہ قرآن کی مکمل تلاوت ہوئی؟ کتنے مرتبہ استغفار کیا, کتنے مرتبہ تسبیح بیان کی, کتنے مرتبہ فجر کی نماز کے بعد آپ مسجد میں بیٹھے رہے اور اشراق کی نماز پڑھ کر آپ مسجد سے گئے, کتنے مرتبہ صبح و شام کے اذکار آپ نے پڑھے, کتنے مرتبہ تراویح, کتنے مرتبہ تہجد کا آپ نے اہتمام کیا, کتنے مرتبہ قیام اللیل کا آپ نے اہتمام کیا, کتنے مرتبہ آپ نے استغفار کیے, کتنے مرتبہ آپ نے صدقات کیے, کتنے مرتبہ آپ نے پیر اور جمعرات کے روزے رکھے, کتنی مرتبہ آپ نے 3 روزے جو ہر مہینے کے ایام 20 ہوتے ہیں وہ رکھے. اگر یہ محاسبہ کر لیں گے رمضان سے پہلے تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں عبادتوں کی توفیق دے گا. ورنہ صرف رمضان کا انتظار کر رہے ہیں, گھڑی دیکھ رہے ہیں, پچھلا ہاؤس کا گھڑی دیکھ رہے ہیں معاملے میں کہ کتنے دن باقی رمضان میں. کیا کرنا ہے آپ رمضان سے قریب ہو رہے ہیں, آپ کو وقت دیکھ رہے نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی دیکھنی ہے, اپنی عبادتوں کا محاسبہ کرنا ہے, اپنے استغفار کا محاسبہ کرنا ہے, اپنی توبہ کا استغفار کا محاسبہ کرنا ہے, اپنے جھوٹ کا, اپنے حرام کاریوں کا محاسبہ کرنا ہے. لے آئیے اللہ کے سامنے, رکھیے اللہ کے سامنے جو کچھ بھی آپ کے صفحات ہیں, چاہے گناہوں کو رکھیے ہوئے اللہ کے سامنے رکھیے. رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو نیک بنا لیجیے. رمضان آنے سے پہلے نیک نہیں بنیں گے تو رمضان میں نیکی کی توفیق, اور رمضان میں جب توفیق مل جائے نیکی کی تو شیطان کی طرح اللہ نہ کرے ہم ہو جائے کہ جو رمضان کی چاند دکھنے تک, عید کے چاند دکھنے تک قید میں ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو جو کام ہم نے رمضان میں اہتمام کیا نہ کرے, جیسے عید کا چاند دکھنے لگ جائے گا اس کے بعد سے انسان آزاد ہو جائے گا اور وہ حرام کاریوں میں پڑ جائے گا اور اپنی زندگی کو ایسی گزارے گا جیسی وہ چاہتا ہے. میرے بھائیوں, آپ چاہتے ہیں رمضان میں رب چاہی زندگی گزارے تو شعبان میں من چاہی زندگی گزارنا چھوڑ دے, رب چاہی زندگی گزارا ابھی سے شروع کر دے, آپ کو رمضان میں بھی توفیق ملے. پہلی یہ بات. دوسری بات, ہم عام طور پہ اپنی عبادتوں کا اگر مقابلہ کریں گے, میں پہلے رمضان میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا, رمضان سے پہلے رمضان میں میں فرض نمازوں کا اہتمام کر رہا ہوں, میں پہلے کبھی روزے نہیں رکھتا تھا, رمضان میں رکھ رہا ہوں, تو یہ بڑا کارنامہ ہوا. اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث دیکھنی. عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره ويجتهد في عشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے 3 مرحلے بتائے گئے اس حدیث میں. پہلے مرحلہ کیا ہے اور کون ہے گواہی دینے والی؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ کیا گواہی دیتی ہے رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی عبادتیں غیر رمضان کے مقابلے میں بہت اعلیٰ ہوتی تھی. رمضان کے 2 عشرے کی آپ کی عبادتیں آپ کے غیر رمضان کے مقابلے میں بہتر ہوتی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی عبادت شعبان سے بہتر ہوتی تھی, آپ کی عبادت رجب سے بہتر ہوتی تھی, آپ کی عبادت ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم, صفر, جمادی الاولیٰ, جمادی الثانی, ربیع الاول, ربیع الثانی, رجب, شعبان, یہ سب سے بہتر ہوتی تھی. پھر کیا فرمایا؟ جو آپ کے عشرے اواخر میں یعنی 10 راتوں میں یا 10 دنوں میں جو آخری عشرے میں عبادت ہوتی تھی وہ پہلے 2 عشرے سے بہتر ہوتی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے 3 پڑاؤ بتائے ہیں آپ کو. پہلا کیا کہ رمضان کی عبادت غیر رمضان کے مقابلے میں بہتر, پھر آخری عشرے کی عبادت پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں بہتر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے علاوہ عبادت کیسی تھی؟ کیا آپ نے غیر رمضان میں کبھی کوئی نماز چھوڑی تھی؟ کیا کبھی آپ نے قیام اللیل کا اہتمام نہیں کیا تھا؟
کیا کبھی آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی؟ کیا کبھی آپ نے اشراق کی نماز چھوڑی تھی؟ کیا کبھی آپ نے صبح شام کے اذکار چھوڑے تھے؟ کیا کبھی آپ نے قرآن کی تلاوت چھوڑی تھی یا دوسرے کوئی کام آپ نے چھوڑے تھے؟ ارے آپ صلی کی عبادت کا تو یہ مرحلہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ ان کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا مرحلہ تھا؟ تو حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنی جگہ اللہ کے رسول کی عبادت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا یہ معاملہ ہے تو پھر ہماری عبادتیں کیا ہے؟ اور یہ وعدہ کرتے ہیں وہ لوگ کہ میں آج کے بعد کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں آج کے بعد کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی رات کی نمازیں نہیں چھوڑوں گا، اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی شادی نہیں کروں گا۔ کیا کون سی عبادتوں کے بارے میں دیکھا؟ رمضان کی نہیں، غیر رمضان کی عبادتوں، اسی لیے کیونکہ رمضان میں چھوڑنے کی عبادت، روزہ چھوڑنے کی بات تو نہیں آئے گی۔ یہ کون سی عبادتوں کی دلیل تھی؟ آپ کی غیر رمضان کی عبادتوں کی دلیل تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر رمضان میں اتنی اعلیٰ عبادتیں تھی تو سوچے رمضان میں رہنے کا کیا معاملہ ہو۔ آپ کی عبادت تو ایسی تھی، پھر اللہ رسول نے کیا فرمایا کہ میں رات میں نمازیں بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں دن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں، اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت رمضان سے پہلے ایسی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ رات کے وقت آپ جب تہجد میں قیام اللیل میں آپ نمازیں پڑھتے تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، اتنی لمبی لمبی صورتیں آپ پڑھتے جس کی وجہ سے آپ کے پیروں میں سجن آ جاتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیے، آپ کے اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قدر تھکا رہے ہیں عبادت کے معاملے میں؟ تو کیا جواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ افلا اکون عبد الشکورا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ رمضان والی عبادت نہیں ہے، یہ غیر رمضان والی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر رمضان کی عبادت کا یہ مرحلہ ہے، آپ کے شعبان میں آپ نے کئی روزے رکھے، آپ ہر مہینے میں روزے رکھا کرتے، ہر مہینے میں آپ قیام اللیل پڑھا کرتے، آپ کی عبادتوں کا یہ مرحلہ ہوتا، اس کے باوجود بھی رمضان جب آ جاتا تو ان عبادتوں سے زیادہ عبادتیں آپ کی ہوتی، اور پھر آخری عشرے میں ان دو عشروں کے مقابلے میں زیادہ عبادت ہوتی۔ تو ہم اپنی عبادتوں کے لیے کس کو رول ماڈل بنائیں گے؟ ہماری عبادتوں کو، ہماری رمضان سے پہلی عبادتوں کو، جس میں اگر 8 دن کی فہرست بھی نکالی جائے تو 8 دن بھی شاید ہم نے باجماعت نماز فجر کی یہ ادا نہیں کی۔ اگر ہم ہماری نمازوں کا حساب و کتاب لے لیں، اگر ہماری عبادتوں کا حساب و کتاب کر لیں تو شاید پورے سال میں کہیں کچھ عبادت نظر آ جائے گی، کہیں کچھ قرآن کی تلاوت یاد آ جائے گی، کہیں کچھ صدقہ خیرات یاد آ جائے گا، کہیں کچھ نفل روزے یاد آ جائیں گے۔ اگر اس کو دیکھ کر ہم رمضان میں کہیں کہ میں رمضان میں پوری 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، پورا اہتمام کر رہا ہوں، تو کوئی بڑا کام کیا ہم نے؟ جو رمضان میں عبادت کر رہے ہیں اصل معنوں میں وہ عبادت تو غیر رمضان میں ہونی چاہیے تھی۔ آج جتنے مسلمان کو آپ رمضان میں عبادت کرتے دیکھتے ہیں وہ اصل میں رمضان والی عبادت نہیں ہے، وہ اصل میں غیر رمضان کی عبادت ہے۔ رمضان کی عبادت تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ رمضان میں جس طرح سے آپ عام نمازوں میں مسجدوں کی صفوں کو بھرا ہوا دیکھتے ہیں، یہ صرف رمضان کا نہیں ہے معاملہ، یہ رمضان سے پہلے بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ کو اپنی عبادتوں کے لیے اللہ کے نبی کی عبادتیں دیکھنی چاہیے۔ جب آپ کی غیر رمضان کی عبادتیں اتنی زیادہ اعلیٰ ہے کہ ہمارے رمضان کی عبادتیں بھی آپ کی عبادتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیسے ہم عبادتوں کو بہتر بنائیں؟ اسی لیے اس مرحلے میں آپ چیزوں کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مرحلے عبادت ہیں۔ ایک رمضان سے پہلے عبادت، پھر رمضان کے 2 عشروں میں عبادت، پھر رمضان کے آخری عشرے میں عبادت۔ اگر آپ یہ طرز رکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کی رمضان سے پہلے بھی عبادت بہتر ہوگی، رمضان کے 2 عشروں میں بھی عبادت بہتر ہوگی، اور آخری عشرے میں بھی عبادت بہتر ہوگی۔ تیسرا طریقہ تیاری کا رمضان کا وہ یہ ہے، جتنے بھی رمضان کے کارڈ آتے ہیں اللہ کی واسطے آپ اس کارڈ کی طرف نظر نہ دوڑائیں کہ روزہ کب ہونے والا ہے، افطار کب ہونے والا، سحری کب ہونے والا۔ آپ اکیلے نہیں، اگر آپ سحری نہ بھی کریں گے آپ کو سحری کے لیے اٹھایا جائے گا، اب افطار نہ بھی کریں افطار کے لیے آپ کو اٹھایا جائے گا، لیکن اپنی زندگی کو اس کارڈ پہ نظر نہ کر دیں،
آپ کے دیکھنے سے افطار کا وقت کم نہیں ہو جائے گا, آپ کے دیکھنے سے سحری کا وقت بڑھ نہیں جائے گا, بلکہ ہوگا یہ, اگر آپ اس کی طرف دیکھیں گے تو یہ خیال آ جائے گا کہ 30 روزے, ایک روزہ اگر صحیح نہ بھی گزرے تو کیا ہوا, اگلے روزے تو باقی ہے. ایسی پھر زندگی میں ہم کرتے آئیں گے, لیکن پھر بعد میں وہ رمضان کی پوری زندگی خراب ہو جائے گی اور ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا, بجائے اس سے کہ ہر دن ہم نے کئی مرتبہ اس کارڈ کا اہتمام کیا. صرف یہی کا ہمارا کام, بلکہ صحیح معنوں میں آپ کو رمضان گزارنا ہے تو طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کبھی بھی رمضان کا معاملہ, جب ہم رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں عید کا چاند بھی نصیب ہوگا, ایسی گارنٹی ہے نہیں. اسی لیے کیا کریں, ہر رمضان کے روزے کو 5 نمازوں کے اطراف ڈال دیں. آپ روزوں کا اہتمام نہ کریں, روزوں کا اہتمام تو ساتھ ہوگا ہی ہوگا, روزوں سے بڑھ کے نمازوں کا اہتمام کریں, کیونکہ روزے تو آپ نہیں چھوڑ سکتے. لیکن اکثر ہوتا کیا ہے, روزے تو انسان رکھ لیتا ہے, نمازوں کو چھوڑ دیتا. تو اہتمام کس کا کرے, رمضان میں نمازوں کا اہتمام کرے تو روزوں کا اہتمام خود بخود ہو جائے. کیونکہ رمضان کے روزے کتنے ہیں, 30 روزے. رمضان میں فرض نمازیں کتنی ہوگی, 150 فرض نماز ہوگی. ہر ایک روزے کے لیے 5 نمازیں, مغرب سے لے کے عصر تک. یہ 5 نمازوں کا جو مرحلہ ہوگا آپ کا, اسی میں آپ کے روزے ہوں. تو اسی لیے آپ نمازوں کا اہتمام کریں. آپ کی رمضان, اور یہ نہ سمجھے کہ رمضان میں صرف روزوں کی زندگی کی اہمیت ہے, رمضان کی راتوں کی اہمیت ہے, ایسا نہیں ہے. رمضان کا جب چاند دکھے گا تب سے ہم تراویح شروع کر دیتے ہیں, اور عید کا چاند دکھا تو تراویح چھوڑ دیتے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ رمضان کا چاند دکھنے سے لے کر عید کا چاند دکھنے تک رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی آزاد کرے. تو اس اعتبار سے رمضان کے راتوں کا بھی اہتمام کرے. تو اسی لیے اپنے مرحلوں کو 30 روزوں کے مقابلے میں کیا کرے, ہر ایک نماز کا مرحلہ کرے کہ اگلی میں مغرب سے لے کر عشاء تک, عشاء سے لے کے فجر تک, فجر سے لے کے ظہر تک, ظہر سے لے کے عصر تک, عصر سے لے کے مغرب تک, میرے ہر دن کے روزے کا یہ حال ہو جائے. اگر آپ روزوں کا اہتمام کریں اس معاملے میں تو یقین مانو میں 10-15 روزے تو ایسے ہی چلے جائیں. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہمیں جو جس کو بھی مکہ مدینے میں جانے کا موقع ملا ہوگا, اللہ کرے ہم کو بار بار لے جائیں, رمضان کا عمرہ اور ایسی بہت ساری نعمتوں سے اللہ مالا مال فرمائے. اگر وہاں مان لیجیے آپ کو 1 گھنٹے کا وقت ملتا ہے تو آپ کتنے منٹ ضائع کریں گے؟ آپ نہیں چاہیں گے ایک لمحہ بھی ضائع ہو, لیکن پھر بھی 1 گھنٹے میں سے کچھ منٹ تو ضائع ضرور ہوں. اگر ہمیں آپ کو 1 گھنٹے کے بجائے 1 دن کا موقع مل جائے تو جہاں منٹ ضائع ہوگا کیا ضائع ہوں گے, گھنٹہ ضائع ہوگا, بلکہ گھنٹے ضائع ہوں گے. اور وہی 1 دن کے بجائے 1 ہفتہ مل جائے تو کیا ضائع ہوگا, اب دن ضائع ہونے لگے گے. وہی 1 ہفتے کے بجائے 1 مہینہ مل جائے تو آپ کو کیا ضائع ہوں گے, آپ کے ہفتے ضائع ہو جائیں گے. رمضان کا بھی یہی معاملہ ہے. اگر پہلے سے یہ سوچ کر چلے کہ 30 روزے ہیں تو 10-15 روزے تو ایسے ہی چلے جائیں. اسی لیے میرے بھائیوں 30 روزوں کو چھوڑ دیجیے. ضروری نہیں کہ آپ کو سحری اور افطار کا وقت تلاش کرنے کی ضرورت ہے, نہیں, چھوڑ دیجیے اسے. آپ یہ کیجیے کہ آج کا مجھے روزہ جو ملا ہے وہی میرا آخری روزہ ہے. اگر آپ اس طرح کی تیاری کریں گے, جب عید کا چاند آپ دیکھیں گے آپ کے روزوں سے آپ کو خوشی ہوگی. ورنہ آپ ابھی سے اگر آخری روزہ کب ہے, عید کب آ رہی وہ دیکھ لیں گے تو روزوں کی عید ختم ہو جائے گی. چھوڑ دیجیے, مان کے چلیے کہ یہ جو میرا روزہ ہے آخری روزہ ہے, یہ جو میری نماز ہے آخری نماز ہے. یقین مانو ان 2 باتوں پر آپ عمل کر لیجیے, انشاءاللہ یہ رمضان آپ کا زندگی کا بہترین رمضان گزرے گا. اس کا آپ اہتمام کریں. اور ایک طریقہ اپنے رمضان کو بہتر بنانے کا, قرآن کی صحیح تلاوت کا, قرآن کی تلاوت کو سننے کا, قرآن کے ترجمے کو سننے کا, قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا, قرآن کی تفسیر کو سننے کا, قرآن کی تفسیر کو سمجھ کر پڑھنے کا. 6 چیزوں کے اعتبار سے قرآن کو پڑھنا. ہم نے جو بھی اہتمام کرنا سیکھنا چاہتے ہیں رمضان میں سیکھنے کی کوشش نہ کریں. رمضان میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں آپ تھک جائیں. جو بھی سیکھنا ہے آپ کو رمضان ہی میں سیکھنے کے لیے موقع نہیں, رمضان سے پہلے سیکھیں. اگر مان لیجیے اس رمضان میں آپ نہیں سیکھے تو آپ کیا کریں, پڑھنے سے زیادہ سننے پر غور کریں. ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے مشہور ترین قاریوں کی بہترین نوازوں میں قرآن موجود ہے. آپ سنیے, اپنا وقت یہ بہانے مت بنائیے کہ قرآن مجھے پڑھنا نہیں آتا, قرآن سننا تو آتا ہے نا. قرآن سنیے, ایک رمضان میں کتنی قرآن آپ سن سکتے ہیں, سنیے.
दिन रात सुनिए, और सुनने के साथ साथ जहां कुरान को सुन रहे अगर पढ़ना नहीं आता तो कुरान को लेकर बैठिए और कारी को सुनते जाइए और उनके साथ दोहराते जाइए। मेरे भाई ने बाहर छोड़ दीजिए, पढ़ना लिखना नहीं आता। अल्लाह के नबी को पढ़ना लिखना नहीं आता था। पढ़ना लिखना नहीं आना कोई ऐब नहीं है, अगर ऐब होता अल्लाह की कसम अल्लाह के रसूल के पास मौजूद ना होता। उस जमाने में सारे लोग सुनकर याद करते। हम जिंदगी में बहाना लेकर बैठ गए कि हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, छोड़ दीजिए नहीं आता, भूल जाइए। कुरान को सुनिए, सुनकर याद कीजिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु फरमाती है कि मैंने सूरह काफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह यानी जुमे की नमाज में या जुमे के खुतबे में सूरह काफ की तिलावत आप सभी की सुनी और उसी से मैंने सूरह काफ को याद कर लिया। तिलावत से सुनकर इंसान को याद हो जाता है। अब इस बात पर गौर करें, कुरान पढ़ना अगर मुश्किल हो रहा है तो आप कुरान को सुनिए और कुरान के ऊपर जो उलमा के दुरूस हैं वो उलमा के दुरूस को समझें, सुने, ताकि आप कुरान का एक मफहूम समझ में आ जाए। और एक बात याद रखें, कुरान को नाजिल होने के लिए अल्लाह ताला ने 23 साल का अरसा लगाया ताकि लोगों को कुरान अच्छी से समझ में आ जाए, उनके दिल मजबूत हो जाए। अल्लाह चाहता तो कुरान को एक लम्हे में नाजिल कर देता, लेकिन कुरान का दो तरह का नुज़ूल हुआ। एक इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, जो एक रात में पूरा मुकम्मल कुरान लौहे महफूज से आसमानी दुनिया तक, और दूसरा इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, 23 साल के मुद्दत में लम्हे लम्हे के साथ वक्फे वक्फे के साथ अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया। अब क्या चाहते हैं कि एक तरावी में एक रमजान में पूरा कुरान समझ में आ जाए। मेरे भाइयों, अगर हम जब से तरावी का एहतिमाम करते, जब से रमजान का एहतिमाम करते, अगर एक पारा पढ़ने का एहतिमाम करते, अगर एक पारा समझने का एहतिमाम करते, हो सकता है कई लोगों को कुरान तक समझ में आया हो। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरा कुरान एक रमजान में समझना चाहते हैं, कभी हो नहीं सकता। आप क्या करें, इस रमजान के कम से कम इतना काम जरूर करें। कुरान में जितने अंबियाओं के नाम है, सारे अंबियाओं के नाम एक ही सूरह में एक जगह मौजूद नहीं है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कई सूरों में है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कई सूरों में। तो आप क्या करें, मूसा अलैहिस्सलाम से मुताबिक कुरान में जहां जहां आयतें हैं उन आयतों को जमा करें, उन आयतों को पढ़ें। आपको समझ में आएगा मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी शुरुआत से लेकर आखिर तक कुरान में कैसी बयान की गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी शुरुआत से लेकर आखिर तक कैसे बयान की गई। तो ये भी एक तरीक़ेकार है। 25 अंबिया का जिक्र कुरान में है, वो जहां कहीं भी जिक्र आपका कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का होगा, नूह अलैहिस्सलाम का होगा, मूसा अलैहिस्सलाम का होगा, सारे अंबिया का नाम जिक्र करें। सिर्फ वो आयतें पढ़े जिसमें अंबिया का जिक्र है। मैं समझता हूं कि काफी हद तक आपके इल्म में इजाफा होगा और काफी हद तक कुरान को आप सही मानों में पढ़ पाएंगे, सही मानों में समझ पाएंगे। इसीलिए आप क्या करें, जो किताब क़िस्सुल नबिय्यीन के तौर पर है, क़िस्सुल अंबिया है, उसको भी साथ में रखें ताकि कुरान का मौजू आपको समझ में आ जाए, अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत समझ में आ जाए, अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार समझ में आ जाए। इस तरह से आप कुरान का एहतिमाम करें। और साथ में वो उलमा जिनकी तफसीर मौजूद है, जिन्होंने कुरान की तफसीर की है, आप रमजान से पहले उनकी बातों को सुनिए। इस सिलसिले में मैं शेख अब्दुल अजीम मदनी हफिज़हुल्लाह और शेख अब्दुल हसीब मदनी हफिज़हुल्लाह के दोनों उलमा के दुरूस का एहतिमाम करने की मैं आपको दरख्वास्त करता हूं। आप इन दोनों के दुरूस को रमजान से पहले सुनने की आदत डाल लें अपने आप, ताकि आपके ईमान में भी इजाफा होगा और आपको दीन की सही समझ मिलेगी। तो रमजान की तैयारी में कुरान का ये किरदार। और एक आखिरी तैयारी जो रमजान के ताल्लुक से, उसके बाद अपनी बात को मैं खत्म करूंगा, वो तैयारी है तकवा की, तौबा की, दुआ की। वो तैयारी है तकवा की, तौबा की और दुआ की। मेरे भाइयों, रमजान का असल मकसद जानते हैं क्या है? तकवा। आपको अल्लाह ताला रमजान में इस तरह से तैयार करना चाहता है कि आप तकवे वाली जिंदगी गुजारें, रोजों की जिंदगी में आप हलाल चीजों से भी दूर रहें, तो गैर रोजों की जिंदगी में, गैर रमजान की जिंदगी में आप हराम कामों से दूर रहें। ये तरबियत अल्लाह आपसे चाहता है, ये तकवा अल्लाह आपसे चाहता है। जब तकवा आप हासिल करेंगे, यकीन मानिए कुरान में आप जब गौर करेंगे इंशाअल्लाह, तो जहां कहीं जन्नत का जिक्र है वहां कहीं तकवे का जिक्र आपको मिलेगा। तकवा और जन्नत आपको साथ साथ मिलेगी। जन्नत का जिक्र आया, तकवा मिलेगा, तकवे का जिक्र आया, जन्नत मिलेगा। तो जन्नत में दाखिले के लिए क्या जरूरी है? तकवा जरूरी है। फिर जितनी भी जिंदगी आपने गुजारी वो तौबा करें, क्योंकि अल्लाह जब फरमाते हैं किसी बंदे को
रमजान मिल जाए और अपनी मगफिरत ना करा ले, उस पर अल्लाह की लानत होती है। तौबा मेरे भाइयों, शायद कैसी भी जिंदगी गुजरी होगी हमारी, बदतरीन रमजान गुजरे होंगे, बदतरीन जिंदगी गुजरी होगी, लेकिन तौबा का ऐसा अल्लाह ताला ने आपको नुस्खा अता किया है, आपकी सारी जिंदगी को आपने जो गुनाहों में गुजारी थी वो नेकियों में तब्दील कर सकते हैं। आपने बात सुनी होगी ना, आप सब कुछ खरीद सकते हैं जिंदगी में, वक्त नहीं खरीद सकते। बात गलत है। तौबा के जरिए अपनी पिछली जिंदगी को आप खरीद सकते हैं। आप पिछली जिंदगी में जाके नेकियां नहीं कर सकते, लेकिन तौबा के जरिए वो पिछली जिंदगी में जो कुछ भी आपने कारनामे किए थे, ऐसे कारनामे जो आप लाना नहीं चाहेंगे किसी के सामने, तौबा के जरिए उसको नेकियों में बदल सकते हैं। तौबा का अल्लाह ने आपको एक ऐसा नुस्खा अता किया, तौबा के जरिए अल्लाह ने ऐसी नेमत आपको अता की, आपकी सारी जिंदगी, आपकी शायद 60 साल की जिंदगी होगी, 70 साल की जिंदगी होगी, लेकिन इस तौबा के जरिए आप नेकियों की हजारों साल की जिंदगी गुजार लें। कैसे? आपने तौबा की, आपकी सारी जिंदगी नेकियों वाली हो जाएगी, 50 साल की जिंदगी आपकी नेकियों की। फिर आपने तौबा की, फिर अल्लाह ताला वो जिंदगी नेकियों की दे देगा। अल्लाह के पास ऐसा नहीं है, तौबा कर लिया आपने तो फिर नेकियां खत्म, गुनाह खत्म, तो फिर तौबा गायब हो जाएगी, नहीं। वैसा अगर होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए तौबा करते? कौन से आपके गुनाह माफ करवाने थे? आपके तो सारे गुनाह माफ थे ना, फिर आप हर मर्तबा इस्तिग़फ़ार क्यों किया करते थे, क्यों तौबा किया करते थे? आपके दर्जात बुलंद होंगे। तो तौबा करने पर अगर गुनाह माफ भी हो जाएंगे तो क्या होगा? जो एक्स्ट्रा तौबा आपने की उससे आपके अल्लाह ताला नेकियों में इजाफा करेगा, दर्जात में इजाफा करेगा। तो इसीलिए आप अपनी नेकियों का एहतमाम करें। और तीसरी चीज, दुआओं का एहतमाम करें। और तौबा इस्तिग़फ़ार के अंदर ये मामला भी है, सिर्फ अपने लिए तौबा, इंसान तौबा खुद के लिए करे, इस्तिग़फ़ार भी खुद के लिए करे, लेकिन दूसरों के लिए करना है तो इस्तिग़फ़ार करें। जो अपने गुजरे हुए लोग हैं उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, उनके लिए आप दुआएं करें, खुद के लिए दुआएं करें, अपने लोगों के लिए दुआएं करें। और रमजान का महीना दुआओं का इतना बेहतरीन महीना है, रोजेदार होने के एतबार से दुआएं, बहुत सारे औकात के एतबार से दुआएं, शब कद्र का मौका, ये बहुत सारी चीजें आपके पास अल्लाह ने बताई है। इसीलिए अल्लाह ने कहा, मन सामा रमज़ान ईमानन व हिसाबन गुज़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, मन क़ाम ईमानन व हिसाबन गुज़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व हिसाबन गुज़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। रमजान के रोजों के ताल्लुक से, क़ियामुल लैल के ताल्लुक से और शब कद्र के ताल्लुक से अल्लाह ने क्या फरमाया? जो ईमान और सवाब की नियत से करता है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देता है। तो मेरे भाइयों, तक़वा, तौबा और दुआ का रमजान में खास तौर पर इस्तेमाल करें। ये कुछ तरीके थे मैंने आपके सामने रमजान की तैयारी के मुताल्लिक़ से बताए हैं कि अल्लाह करे हमारी जिंदगियों को रमजान की बेहतर जिंदगी गुजारने का मौका अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को बेहतर बना दे ताकि रमजान की बेहतरीन इबादत हमारे साथ हो जाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, जिस तरह से तूने मेरे मौला अब तक हमें बाकी रखा मेरे मौला, रमजान में बाखिरत और ऐसे कई रमजान हमारी जिंदगी में अता कर मेरे मौला। ऐ अल्लाह, जितने भी रमजान हमारी जिंदगी में गुजरे हो मेरे मौला, हमने गफलत से गुजार दिए होंगे मेरे मौला, ऐ अल्लाह ताला इन सारे रमजान को जो हमने गुजार दिए मेरे मौला, बेहतर से बेहतर बना दे। ऐ अल्लाह, हम तौबा करते हैं मेरे मौला, हमारी पिछली जिंदगी को बेहतर बना दे, इस रमजान वाली जिंदगी को बेहतर बना दे और रमजान के बाद आने वाली जिंदगी को बेहतर बना दे। ऐ अल्लाह, हम कुछ भी करने मेरे मौला, लेकिन हम नेक नहीं हो सकते जब तक तेरी तौफीक न मिले। ऐ अल्लाह, जब तक तेरी तौफीक न मिले हम गुनाहों से आजाद नहीं हो सकते। ऐ अल्लाह, जब तक तेरी तौफीक न मिले शब कद्र की सही नेमत हम नहीं उठा सकते, रमजान की सही फायदा नहीं उठा सकते, रमजान की सारी बरकतों से फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए मेरे मौला दिल से तुझसे दुआ करते हैं मेरे मौला, ऐ अल्लाह, हमको सारे गुनाहों से तो आजाद कर। ऐ अल्लाह, हमारी रमजान से पहले जिंदगी को बेहतर बना दे, रमजान वाली जिंदगी को बेहतर बना दे और रमजान के बाद वाली जिंदगी से अल्लाह ताला तो हमसे राजी हो जाए। अल्लाह, हम तुझसे राजी है, तू भी हमसे राजी हो जा मेरे मौला। अल्लाह, तो हमसे राजी हो जा मेरे मौला। अल्लाह, में तौफीक दे मेरे मौला। अल्लाह, रमजान में हमें माश का आदी ना बना दे मेरे मौला। अल्लाह, रमजान में सिर्फ जिंदगी कमाने वाला ना बना मेरे मौला। अल्लाह, रमजान में दीन कमाने वाला, इबादत कमाने वाला बना दे मेरे मौला। अल्लाह ताला हमें से जो बीमार है अल्लाह ताला उनकी बीमारियों को सेहतयाबी में तब्दील कर दे मेरे मौला, ताकि रमजान की इबादतों से फायदा उठा सके मेरे मौला। अल्लाह, जो हमें से इस दुनिया में गुजर चुके हैं मेरे मौला, उनको रमजान जैसी अजीम नेमत से महरूम हो चुके हैं मेरे मौला। अल्लाह ताला, हम दुआ करते हैं मेरे मौला, उनको रमजान जैसी सवाब अता कर मेरे मौला, रमजान जैसी उनकी तौफीक अता कर मेरे मौला। अल्लाह, उनकी जिंदगी को बेहतर बना दे मेरे मौला। अल्लाह, हमारी जिंदगी को बेहतर बना दे। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नफ़अनी व आखिर ज़िक्र हकीम इन्नहु ताला जवादुल करीम अलैकुम व